رسولہ الکریم اما بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سابقہ آیات میں حضرت حابیل اور قابیل کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا پورے انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب انسان کی اتنی اہمیت ہے تو ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ ایک انسان کی حفاظت کرنا گویا کہ ساری انسانیت کی حفاظت کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حکم عامہ کو ذکر فرما رہے ہیں، امن عامہ کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر امن کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، فساد کو پسند نہیں کرتے، امن کو پسند کرتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ یہاں پر حد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تین قسم کی سزائیں ہوتی ہیں: حدود، قصاص اور تعزیرات۔ ان عربی میں اس طرح کہتے ہیں ان کو، حدود، قصاص اور تعزیرات۔ تعزیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں کہ جو قاضی اپنی طرف سے سزا مقرر کرے، یعنی یہ سزا نہ ہو کہ اس فلاں گناہ کی اتنی سزا ہوگی، فلاں گناہ کی اتنی سزا ہوگی۔ قاضی اپنی طرف سے مقرر کرے، ان کو تعزیرات کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ملک والا، کنٹری والا، کوئی صدر، وزیر اعظم اپنی طرف سے سزائیں مقرر کرے کہ اگر یہ بندے نے فلاں گناہ کیا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، ان کو تعزیرات کہتے ہیں۔ حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، حق اللہ، جن پر اللہ کا حق غالب ہوتا ہے۔ اور قصاص وہ ہوتی ہیں جو جن پر بندوں کا حق غالب ہوتا ہے۔ اور حدود میں 5 قسم کی سزائیں ہیں، 5 قسم کے گناہ ہیں: چوری، ڈاکہ، زنا، تہمت زنا اور شرب خمر۔ شرب خمر کا معنی شراب پینا۔ قصاص کے اندر دو گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قتل اور دوسرا ہوتا ہے زخم۔ قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے اور زخم کے بدلے میں زخم لگایا جاتا ہے۔ جتنا کسی نے زخم لگایا ہے، اگر کسی نے کسی کا دانت پھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں دانت پھوڑا جائے گا۔ کسی نے پاؤں کی انگلی کاٹی ہے، اس کے بدلے میں انگلی کاٹی جائے گی۔ کسی نے کسی کا سر کاٹا ہے، اس کے بدلے میں اس کا سر کاٹا جائے گا۔ اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں حدود کا ذکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تو آیت کی طرف آئیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً سزا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکامات لے کر آئے ہیں کہ شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ کرو، بم بلاس نہ کرو، تو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا یہ اللہ اور نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سود کھانا یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نے منع فرمایا لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بائیں مخالف سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین میں ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اب یہاں پر 4 قسم کی سزائیں ذکر کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، چوری اور ڈاکے میں فرق ہوتا ہے۔ چوری وہ ہوتی ہے کہ مالک کی غفلت میں کوئی آدمی مال چرا دے، یعنی کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور جا کر اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس کا مال چرا دے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ ڈاکہ کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر چیز کو لینا، اور ڈاکہ عموماً دن کے وقت ہوتا ہے۔
اور ڈاکے میں پورا گینگ ہوتا ہے, پوری جماعت ہوتی ہے, اکیلا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. پبلک کے سامنے, سب کے سامنے اکیلا بندہ کیا کام کر سکتا ہے؟ تو ایک پوری جماعت ملی ہوتی ہے, وہ گن پوائنٹ پہ وہ مال لوٹتے ہیں, ان کو ڈاکہ کہتے ہیں. تو یہاں ان سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ڈاکہ ڈالنے گیا اس نے ڈاکہ بھی ڈالا اور قتل بھی کیا, یعنی اس آدمی کو قتل بھی کر دیا اور ڈاکہ بھی ڈال لیا, مال بھی لوٹ لیا. تو اس کی سزا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان یقتلوا, کہ اس کو سب سے پہلے سولی پر چڑھایا جائے گا, سولی پر چڑھا کر اس کو قتل کیا جائے گا, اور اس کے پیٹ پر نیزے مارے جائیں گے, چوک میں کھڑا کیا جائے گا, تاکہ پوری انسانیت کے سامنے عبرت کا نشان بنے کہ اس نے قتل بھی کیا ہے اور اس نے ڈاکہ بھی ڈالا. صرف اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ سولی پر چڑھا کر اس کو نیزے مارے جائیں گے, تکلیف دی جائے گی تاکہ عبرت کا نشان بنے. اور دوسرا, اس نے صرف قتل کیا ہے, مال نہیں لوٹا, ڈاکہ نہیں ڈالا, تو اس کے بدلے میں ان یقتلوا, اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور تیسری سزا کہ اس نے صرف ڈاکہ ڈالا ہے, اس نے قتل نہیں کیا, تو اس صورت میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے بازو اور اس کے ہاتھ بائیں مخالف سے کاٹے جائیں گے, یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں پاؤں دایاں ہاتھ, اس طریقے کے ساتھ اس کے یہ اعضاء کاٹے جائیں. اور جس نے چوری بھی نہیں کی, جس نے ڈاکہ بھی نہیں ڈالا, قتل بھی نہیں کیا, صرف ویسے آیا تھا, اس کو موقع نہیں ملا, تو اس صورت میں قرآن کہہ رہا ہے او ينفع من الارض, اس کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے گا, اس زمین سے نکال دیا جائے گا. جلا وطن سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لیتے ہیں کہ اس کو قید کر دیا جائے گا, یعنی جب اس کو آزاد چھوڑیں گے تو دوبارہ پھر وہ زمین میں فساد مچائے گا, دوبارہ پھر وہ یہ گناہ کرے گا. تو دیکھیں ایک ڈاکہ ڈالنے کی اتنی سزائیں قرآن نے مقرر کی ہیں تاکہ لوگ باز آ جائیں, عبرت کا نشان بنے. لیکن لوگ باز پھر بھی نہیں آتے. قرآن کے مطابق عمل ہو تو باز آئیں. اگر قرآن کے مطابق قاضی فیصلہ آج بھی کرنے والا بن جائے تو آج بھی یہ ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی, سارے گناہ ختم ہو جائیں گے, گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, قرآن پر فیصلہ کرتے تھے, چوری کی سزا دیتے تھے, ہاتھ کاٹتے تھے, ساری سزائیں مقرر تھی. تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی چوری کرنے کی, کسی کا مال لوٹنے کی, کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو آج یہ جو گناہ کی جرات انسانوں کو مل رہی ہے صرف اور اسی وجہ سے مل رہی ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا, قرآن کے مطابق احکامات جاری نہیں ہیں. آج بھی اگر ہو جائیں تو آج بھی یہ سرے سے, جڑ سے یہ گناہ ختم ہو جائیں. اگر ارشاد فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ نہ سمجھو کہ یہ سزائیں مل گئیں بس مل گئیں, بندے کے پتر بنو, انسان بنو, یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے, آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑھ کر عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ, مگر وہ لوگ جنہوں نے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سر سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.